علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ صدقتنا ومولانا رب العالمین۔ اللہم لن قتلت الامیر المومنین۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر، درود و سلام ہو ختمی مرتبت معراج ادب حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے محفوظ و بے خطا خانوادے پر۔ میں سلام بھیجتا ہوں نفوس قدسیہ پہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں مشعل راہ ہے۔ سلام ہو زانو ادب طے کرتا ہوں ان تمام مرجع خلائق، صاحبان روضہ اور صاحبان مزار، تمام ذی وقار شخصیات کے سامنے جو یقیناً اپنا فیض عام قرآن پر جاری کیے ہوئے ہیں۔ درود بھیجیے ثواب ملے گا، سلام بھیجیے جواب ملے گا۔ میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور ضربت سے شہادت تک کے عنوان سے 7ویں مرتبہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ K21 کی اس اسکرین کے ذریعے سے ہم وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جو دراصل نہ صرف سخاوت کا پیغام ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اطاعت رسول کا پیغام ہے، بلکہ وہ رب تعالیٰ کے دین مبین پر اپنی زندگی کو وقف کر کے ایک مثال بن کر عملی نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور وہ کردار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کا۔ میں نے جس طرح یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آپ کے نام کے ساتھ جوڑی، دراصل یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی محبت کرنے والی اور
جس کے عشق میں واقعتاً تمام مکاتب فکر مسلمانوں کے یکجا اور اکٹھے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے، غیر متنازع لیکن ایسی شخصیت ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں فضائل و مناقب میں کہیں غلو سے کام لیا جاتا ہے اور کہیں قصر سے کام لیا جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک بہت ہی معتدل انداز میں اس کردار کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے علماء کرام کی ہم جانب سے اصلاح لیں اور جان سکیں کہ مولا کا کردار دراصل کیسے ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو مہمان ہیں اور آج کے دن ضربت کا جو پہلا ہم نے شب قرار دی ہے، جسے ہم نے شب ضربت کا عنوان دیا ہے، اس کے بعد دوسری شب میں ہم شب مصیبت کے عنوان سے آپ کے ہمراہ ہوں گے اور پھر آخر میں شب شہادت۔ ان 3 روزہ ٹرانسمیشن کے دوران میں آپ کا میزبان ان علماء کرام کے ذریعے سے یقینی طور پر آپ کی میں یہاں پر نمائندگی کروں گا، دامن میں پھیلاؤں گا، سوال میں پوچھوں گا، سائل میں ہوں گا، لیکن جوابات اس کیمرے کے ذریعے سے آپ تک بھی پہنچیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ہمراہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان علامہ قاضی احمد درانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ دونوں علماء کرام کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ثنا خان بھی موجود ہے، وسیم عباسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سننے کی شرف حاصل کیا اور قاری ممتاز شمیم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، میں ضرور چاہوں گا کہ اس تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد ایک ایسا کلام ہو جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو۔ میں چاہوں گا وسیم بھائی آپ کی جانب سے ہے۔ جی، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم پہ بھی کرم کرنا، اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا والے، چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، سید الورا والے، شاہ دوسرا والے، ہم ہیں التجا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، نانا ہے نبی اپنا، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا، میں مریض طیبہ ہوں، مجھے اس گلی میں لے جاؤ، میں مریض طیبہ ہوں، مجھے اس گلی میں لے جاؤ، ہاں وہی گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے، ہاں وہی گلی جس کے مر تو جائیں گے لیکن
غیر سے نہ مانگیں گے، غیر سے نہ مانگیں گے، آقا جو تیرے بھکاری ہیں، جو تیرے بھکاری ہیں، وہ ہیں بڑی انا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم پہ بھی کرم کرنا، اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا والے۔ ماشاءاللہ، یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے اور ضربت سے شہادت تک کا عنوان جاری ہے۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار، سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔ ناظرین کرام، ضربت سے شہادت کا عنوان اور مولا متقیان، مولا مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کا یہ وہ پہلا پڑاؤ ہے ہمارا جس میں ہم ضربت کے عنوان سے بات کریں گے، لیکن چونکہ فضائل و مناقب کا ایک باب کھلا ہے تو ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کچھ یہ بیانیہ ضرور آپ کی جانب سے سماعتوں تک پہنچ جائے کہ ایک بدر کا میدان تھا، ایک احد کا میدان تھا، ایک خندق کا میدان تھا، اب ان تینوں میدانوں میں ایک مختلف کردار کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو لشکر اسلام کی اس بھرپور قوت پر اگر آپ ایک روشنی ڈالیں تاکہ نوجوانوں کو معلوم ہو سکے کیسے اپنے آپ سے بے پرواہ ہو کر مولا علی جو ہے وہ میدان میں اترتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ضربت کے حوالے سے آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور آپ کا سوال کے جواب سے پہلے میں مولا علی علیہ السلام کے وہ مناجات پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے نوجوان نسل کی بات کی، تو مولا علی علیہ السلام کی یہ مناجات فقط نوجوان تک محدود نہیں ہیں یا فقط مسلمان تک محدود نہیں ہیں، کیونکہ قرآن بھی عالم اسلام کے لیے نہیں آیا، انسانیت کے لیے آیا ہے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور بے شک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات ہے جو فقط شیعہ سنی تک محدود نہیں ہے، بلکہ مجھے اس موقع پر ایک شعر یاد آ گیا ایک ہندو شاعر کا، جب اس نے پوری کربلا کو سنا اور اس نے پوری کربلا پر تحقیق کی تو اس نے بڑا اچھا شعر کہا، اور یہ سماعت کیجئے گا اس معرفت کی منزل پر جس معرفت پر وہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا، جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا، میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ اسلام کو سمجھنے کے لیے، مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اب جب آپ بات کر رہے ہیں جی نوجوان کیا حاصل کریں، تو مناجات مولا علی علیہ السلام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں مولا علی علیہ السلام مناجات کر رہے ہیں خدا سے کہ یا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یا اللہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، کیا کہنے، یا الہی تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، ماشاءاللہ، یا الہی تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ان مناجات کو لے کر ہر جنگ میں گئے۔ مولا علی ان مناجات کو لے کر، مولا علی نے جب بھی جنگ کی، جنگ نہیں کی، جہاد کیا، کیونکہ جہاد ایسا کیا کہ جب تلوار ہاتھ میں اٹھاتے تھے تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ دشمن علی کا دشمن ہے، یہ سوچتے تھے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ خدا کا دشمن ہے۔ کوئی مجھ سے دلیل مانگے کہ آپ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے کبھی بھی دشمن کو ذاتی دشمن نہیں سمجھا، تو وہ میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جب مولا علی اپنے دشمن کے سینے پر سوار ہوئے
مولا علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، مولا علی اپنے دشمن کے سینے پر سوار ہوئے، اب جیسے ہی تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں تو اس دشمن نے گستاخی کی اور اپنا لعاب مولا علی کی طرف روانہ کیا. تو مولا علی نے کہا، ایک دم مولا علی اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا یا علی آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ ابھی تک یہ اس سے پہلے، اس عمل سے پہلے یہ خدا کا دشمن تھا، براہ راست سے میرا دشمن ہو گیا، اور علی نہیں چاہتا کہ اپنے دشمن کو قتل کرے. تو یہی مقام ہے کہ جو بھی مولا علی علیہ السلام کی جنگیں ہیں، آپ دیکھیے اس جنگوں میں تائید حاصل ہے رسول خدا کی. اس جنگوں میں ہر جنگ کے سپہ سالار رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن ان جنگوں میں جو تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ کر رہا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور وہ تلوار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ وہ جب تلوار چلتی ہے وہ اس انداز سے چلتی ہے کہ وہ کسی کی ذاتی تلوار نہیں ہوتی، بلکہ وہ تلوار خدا کی تلوار ہوتی ہے جو خدا عرش سے مولا علی کو بھیجتا ہے. اور جب مولا علی کے سامنے وہ تلوار آتی ہے تو مولا علی اس تلوار کو ذہن میں رکھ کے خدا کے اس پیغام کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ بدر کا میدان ہو. اور بدر کے میدان میں، بدر میں کی آپ نے بات کی، بدر کے حوالے سے میں یہ جملہ دیا کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے سورہ انفال، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے حوالے سے یا جنگوں کے بارے میں جو ہے وہ بات کی. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر ہارنے والا تھا، یہ بدر کے حوالے سے جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مسلمانوں کا لشکر ہارنے والا تھا تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ میرے لشکر کو کامیاب کر، میرے لشکر کو کامیابی سے ہمکنار کر. تو اللہ تعالیٰ نے، ابھی جو یہ شب گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے. دعا، تم یہ نہ سوچو کہ تم اگر ایک بہت بڑے نمازی ہو، تم ایک روزہ رکھنے والے ہو، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہو، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہو، لیکن دعا سے دور ہو، اگر سنت رسول پر عمل کرتے ہو تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ رسول خدا کی اطاعت کیا ہے؟ رسول خدا اس جنگ سے پہلے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہم مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کر. تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ دیا علی ابن ابی طالب کا، اور مولا نے اس لشکر کو جہنم رسید کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ قیامت تک زندہ باد رہے گا. اچھی بات ہے، آپ نے اپنے بیان کے ذریعے یہ واضح کیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کا نام علی المرتضیٰ ہے. میں چاہوں گا قاضی صاحب آپ کی جانب قاضی احمد نورانی سے اگر قضاوت کے عنوان سے مولا علی کی حیات مبارکہ پہ روشنی کا کہوں تو کیا ہی اچھا ہوگا. عدالت بیان کریں مولا مشکل کشا کی، اس عدالت کا معیار کیا تھا، وہ کس انداز میں عدالت کو جو ہے وہ قائم کرتے تھے. بہت بہت شکریہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے مختلف شخصیات کو مختلف میدانوں میں کمال حاصل ہوا. جی یوں تو مولا کائنات کو ہر میدان میں کمال ملا، لیکن آپ کی شجاعت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو قضاوت تھی، جو فیصلے تھے، وہ اپنی مثالات تھے. جی بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں جی جب بھی کوئی مشکل فیصلہ آیا جی تو ہر ایک نے حضرت علی کو پکارا، واہ سبحان اور آپ کی ذہن کی بلندی کا معیار یہ تھا کہ آپ فوری طور پر مسئلے کی اصل تک پہنچتے. ہاں ایک موقع پر آپ کے سامنے ایک قضیہ آیا کہ دو عورتیں ہیں اور ایک بچہ ہے، ایک کے ہاں بچی پیدا ہو گئی ہے، ایک کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اور ایک بچے پر دونوں عورتیں تکرار کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتی میرا بیٹا ہے، بیٹے پر جو ہے بیٹے پہ تکرار ہو رہی ہے. اب فیصلہ کیسے ہو؟ اب وہ دور تو نہیں ہے کہ جناب خون ٹیسٹ کر لی جائے اور دیکھ لی جائے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ان سے کہو کہ تنہائی میں جائیں اور اپنا اپنا دودھ جو ہے تھوڑا تھوڑا نکال کے ایک پیالی میں دے دیا. آپ نے لوٹا منگوایا، پانی کا برتن منگوایا اور اس دودھ کی کثافت دیکھی کہ کثافت کس سے زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ مقدار دودھ کی ایک ہی ہے، پیالی ایک جیسی ہے. جب ایک برتن کو پانی میں رکھا تو جتنا پانی باہر آیا، اور دوسرے کو رکھا جتنا پانی باہر آیا، تو ایک دودھ وزنی تھا. آپ نے کہا یہ کس عورت کا ہے؟ کہا فلاں کا. کہا بیٹا اس کا ہے. کہا علی آپ نے کیسے جانا؟ کہا قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے دوہرا حصہ ہوگا. جب دوہرا حصہ ہے تو جو اللہ نے اس کی خوراک رکھی ہے اس پر وزن زیادہ رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیے سوچ اور فکر. اسی طرح آپ سے بعض وقت بڑے عجیب و غریب سوال ہوتے. ایک منافق آیا
اور اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ میرے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں اگتے. اب اس نے طنز کے لیے، استہزاء کے لیے، شان میں بے ادبی کے لیے سے سوال کیا، قرآن سے ثابت کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ خبیث زمین کے اندر کبھی کھیتی پیدا نہیں ہوتی، میرا دل خراب ہے. ایک موقع پر آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ علی بتائیے کہ انسان کو اپنی تقدیر پر کتنا اختیار حاصل ہے. اب دیکھیے کہ دو مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، قدریہ اور جبریہ. جی. آپ نے کہا کہ اچھا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا، کہا ایک پاؤں اوپر کر لو. اس نے ایک پاؤں اوپر کر لیا. کہا نیچے کرو. اب دوسرا پاؤں اوپر کر لو. اس نے دوسرا اوپر کر لیا. کہا اب دونوں پاؤں اوپر کرو. کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کہ اتنا ہی اختیار ہے تقدیر. واہ واہ واہ. تو آپ ان کی گفتگو، ان کا معیار، ان کے فیصلے آپ دیکھتے چلے جائیں تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس کو سمجھا اگر علی نے تو اس گہرائی سے سمجھا کہ جب بھی کوئی معاملہ سامنے آیا فوراً اس کا حل بتایا اور فرمایا کہ لوگوں سوال کرو سوال کرو، اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. ایک موقع پر مولا کائنات نے فرمایا کہ دکنی کما دکن دکا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری پرورش ایسے فرمائی جیسے کبوتری اپنے بچے کی کرتی ہے. کیا کرتی ہے کہ ایک دانہ لے کر منہ میں ڈال دیتی ہے. اللہ کے نبی کے صدقے میں ایسا علم حاصل ہوا، ایسی فضیلت حاصل ہوئی، ایسا کمال حاصل ہوا کہ اس کمال کی رفتوں کو ہم عام ذہن پر پرکھ ہی نہیں سکتے، جان نہیں سکتے. تو آپ کی قضا اور آپ کے فیصلے اور آپ کا علم یہ انہی کی شان ہے، اور اسی لیے تمام انسان اس علم کے میدان میں ان کے کمال کو بھی مانتے ہیں، ان کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے. بلا شبہ قاضی صاحب. اسی لیے اس پوری نشریات میں ہم نے خاص اہتمام کیا آپ کے. خاص اہتمام یہ ہے کہ کچھ ایسی شخصیات کی جو بہت معتبر ہیں اپنے کام کی لیکن ٹیلی ویژن اسکرین پہ بہت کم نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک ہمارے ساتھ آج موجود ہیں استاد انتظار حسین خان صاحب. میں چاہوں گا آپ کی جانب سے محمد و آل محمد کی ثنا پیش کی جائے، وہ بارگاہ میں پیش کی جائے گی، ہم اپنی سماعتیں آپ کے ساتھ شامل کریں گے. گویا آپ کی آواز امام، ہماری سماعتیں مقتدی. یا نبی آپ کے واہ حبدار بہت اچھے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یا نبی آپ کے حبدار بہت اچھے ہیں. آل کے جو ہیں پرستار بہت اچھے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. یا نبی آپ کے حبدار بہت اچھے ہیں اور غیر کے در پہ نہیں جاتے کبھی مانگنے بھی. واہ واہ. غیر کے در پہ نہیں جاتے کبھی مانگنے بھی. ابو طالب کے نمک خار بہت اچھے ہیں. یا نبی آپ کے حبدار بہت اچھے ہیں اور دوش سرکار پہ حسنین ہے کہتا ہے فلک. ماشاءاللہ. دوش سرکار پہ حسنین ہے کہتا ہے فلک. علم کے شہر کے مینار بہت اچھے ہیں. یا نبی آپ. اور کہا صحاب نے کیا خوب سواری ہے جناب. جی بھائی جی. کہاں سے کیا خوب سواری ہے جناب. بولے سرکار یہ اسوار بہت اچھے ہیں. کیا بات ہے.
یا نبی آپ کے حبدار بہت اچھے ہیں، اور داد دے کر مجھے ہاں داد دے کر کہا مجھ سے یہ ابو طالب نے، داد دے کر کہا مجھ سے یہ ابو طالب نے، نعت کے کیا بات، سارے ہی اشعار بہت اچھے ہیں، بہت اچھے واہ 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 واہ، ہیں، کیا کہنے، یا نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ اور وقفے کے بعد ذکر علی المرتضیٰ جاری ہے۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار حیدر کرار، سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار حیدر کرار۔ علم علن قتلت الامیر المومنین، یہ ہے ضربت سے شہادت تک کا عنوان، اور آج ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ فضائل و مناقب کا باب کھلا ہے اس لیے کہ باب علم کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو وہ حدیث ہے جو شان علی میں ہے، وہ یعنی گویا علی بزبان نبی، ایک وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ جن آیات کو شان علی میں نازل کر رہا ہے، اس جانب اگر آپ کی روشنی ہو تو ہمیں معلوم ہو سکے کہ قرآن کہاں کہاں علی کا تعارف کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جی بالکل ایسا ہی ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت بہترین سوال ہے آپ کا، اور آج کل کے اس دور میں ایسے سوالات کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ سوالات جب ہوں گے تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، اور ناتی کے قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، واہ واہ۔ اور وارث قرآن بھی سمجھ میں آئیں گے۔ تو قرآن کیا مولا علی اور کی شان میں بیان کر رہا ہے، میں اس کے بارے میں طویل آیات ہیں، اس کے لیے میں سینکڑوں پروگرام ریفرنس دے سکتا ہوں، لیکن جو چیدہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے حبیب کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت میں سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ تو قرابت کی منزل میں مولا علی علیہ السلام جو ہے رسول اللہ سے کتنے قریب ہیں، آپ یہ منزل دیکھیے، اور اس آئے مبارکہ کا ایک معجزہ دیکھیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ مودت کا استعمال کیا ہے، محبت کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ بہت فرق ہوتا ہے محبت میں اور مودت میں۔ دیکھیے محبت میں لالچ آ جاتا ہے، جب کسی ایک شخص کو دوسرے شخص سے محبت ہو جاتی ہے تو جب وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کی محبت کم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے لفظ محبت کا استعمال نہیں کیا، مودت کا استعمال کیا۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت کہتے ہیں جس طرح مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکال دیں گے تو مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے جو قرابت داروں سے اور مولا علی علیہ السلام سے مودت کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر اپنی زندگی سے مولا علی کی سخاوت کو نکال دو گے تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے، اگر اپنی زندگی سے مولا علی کے کمالات کو نکال دو گے تو مر جاؤ گے، اب اگر اپنی زندگی سے مولا علی کی فضیلت کو نکال دو گے تو مر جاؤ گے، اور سب سے بڑھ کر اگر اپنی زندگی سے مولا علی کی محبت کو نکال دو گے تو مر جاؤ گے اور جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن اس کے لیے بول رہا ہے کہ اگر وہ حالت رکوع میں ہو اور وہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے دے تو وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ اور کوئی مولا علی سے پوچھتا ہے کہ جب نماز کی حالت میں تو خشوع کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو آپ نے کیسے زکوٰۃ دے دی؟ تو مولا علی اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب وہ ساحل آیا اور اس نے ردا بلند کی، صدا بلند کی، تو اس وقت علی فرش پہ نہیں تھا، عرش پر تھا، اور اس نے اس کی صدا کو سنا، انگوٹھی کو، اور اپنی انگوٹھی زکوٰۃ کی صورت میں ادا کر دی۔ اور یہی وہ باتیں ہیں، اور آپ جہاں پر بات کر رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی ہم جو بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم یہ آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ یہ آیہ مبارکہ سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب کی زبان پر آئی۔ جب آپ کو جناب حمزہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ کو مولا علی کے جملے اتنے پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے قرآن کی زینت بنا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جسے قرآن بار بار سمجھنے کا اشارہ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، بھئی ولایت کا ذکر ہم نے تو رسول سے بھی سنا اور قرآن سے بھی سنا، اور قرآن سے انداز میں سنا کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو قرآن بھی اس کا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو بھی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا وہ براہ راست علی کا دشمن نہیں ہے، وہ نبی کا دشمن نہیں ہے، وہ براہ راست خدا کا دشمن ہے۔ اس لیے اس
بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ولایت کے علی کے بارے میں من کنتو مولا فہذا علی مولا کی ولایت کے بارے میں اور آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار اعلان کر رہا ہے. اور اہم بات، کیونکہ آج کا یہ پروگرام جو ہے شب ضربت کے حوالے سے ہے، تو دیکھیے مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن فقط پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھ کر سمجھنے کا نام ہے. اور جو دیکھیے جو قرآن کو، میں یہ بہت اہم ٹاپک آج کے حوالے سے آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا اور تمام سامعین کو ہدیہ کرنا چاہوں گا، جو فقط قرآن کو پڑھے گا جی وہ زندگی کو اپنی ملکیت سمجھے گا، وہ زندگی کو اپنا اثاثہ سمجھے گا. لیکن جو قرآن کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو فقط زندگی کو اپنی ملکیت نہیں سمجھے گا، خدا کی امانت سمجھے گا. وہ اپنی زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح خدا کہہ رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح خدا کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. تو آج کی شب کے حوالے سے میں یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کو پڑھے گا وہ زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھے گا، خدا کی امانت سمجھے گا. تو یہ دیکھیے شب ضربت میں مولا علی نے کیا جملہ ہدیہ کیا. مولا علی نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. کسی نے مولا سے پوچھا مولا کیوں؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ علی کو، توجہ کی ضرورت ہے، علی کو جو زندگی اللہ نے کعبے سے عطا کی وہی امانت علی مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے. کیا بات ہے، کیا عمدہ بات ہے. اور جب آپ نے فرمایا کہ قرآن کی جو عملی شکل ہے وہ آل محمد میں نظر آتی ہے، محمد و آل محمد میں نظر آتی ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو اگر آسان کر دیا جائے تو شاید یہ تھیوری ہے قرآن مجید اور محمد و آل محمد پریکٹیکل ہے، اس کی عملی تفسیر ہے. میں چاہوں گا کہ اس عملی تفسیر میں سے ایک اور باب کھولا جائے، اور قاضی صاحب جاننا چاہوں گا کہ ایک قائد، ایک رہبر، ایک رہنما اور اس کا کوئی مقتدی، وہ اس کا امام ہے، امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مقتدی خاص جو صحیح اقتداء کا حق بھی ادا کر رہا ہے وہ ہے علی المرتضیٰ. میں چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اطاعت رسول پر ذرا روشنی ڈالیے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ جو آج ہم دم بھرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عشق کے معیار ہیں کیا، اس میں کیفیات آتی کیسی ہیں؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا قرآن نے بار بار حکم دیا. جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اطیعوا الرسول، عطی اور رسول، اور من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو مولائے کائنات نے اللہ کے نبی کی ذات کو سمجھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھا، ہاں اور اطاعت کے اس مرحلے پہ گئے کہ آج تک دنیا حیران ہے. ہاں شب ہجرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکان میں ہیں اسے چاروں طرف سے واہ دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مکہ نے ننگی تلواروں سے گھیر رکھا ہے. ہائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، واہ اور صبح ہونے پہ مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا. آپ ذرا دیکھیے پہلو امانت. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جی آج ہم تذکرہ تو کرتے ہیں محمد و آل محمد کا، محمد و اصحاب محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کیا ہم کوئی سبق بھی سیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دشمنی کی انتہا کر دی ان کی امانتوں کا اس قدر پاس ہے؟ واہ واہ واہ. پھر حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ آقا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے، حضرت علی اس بستر پہ لیٹ گئے. کسی نے سوال کیا کہ کیا علی کو اس رات نیند آئی ہوگی؟ عشق نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور موقع پہ شیر خدا نے کوئی اضطراب محسوس کیا ہو، لیکن انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے پہ یقین کامل تھا کہ صبح امانتیں واپس کر کے مکہ آ جانا. انہیں معلوم تھا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن آج کی رات موت نہیں آ سکتی. اللہ کے نبی نے فرما دیا، کیا کہنے، اللہ کے نبی نے فرما دیا یہی ایمان، یہ ایمان، یہ محبت. اور اس محبت کا ایک اور پہلو جی جب مقام صحابہ ہے، واہ واہ، حضرت علی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہیں اور سرور کائنات آپ کے زانوں پر سر رکھے آرام فرما رہے ہیں. ابھی علی نے عصر کی نماز ادا نہیں کی، اور یہ نماز ہماری آپ کی نہیں ہے، یہ علی کی نماز، یہ علی کی نماز. سبحان اللہ.
جو جانتے ہیں کہ نماز کا مقام کیا ہے. قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. حضرت علی اس طرح بھی کیفیت میں اللہ کے نبی کے آرام میں خلل ڈالوں تو یہ بے ادبی نہ ہو جائے، تقاضۂ محبت ہے، جی محبوب سامنے ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں تاخیر نہ ہو جائے. اب اس اضطراب میں ایک عجیب منظر ہے کہ یکایک سورج غروب ہونے کے قریب پہنچا اور اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. تو میں علی کیا ہوا؟ کہا کہ آقا میں نے نماز عصر ادا نہیں کی. کہا علی ادا کرو گے یا قضا کرو گے؟ علی نے کہا کہ جب سے نماز کا حکم آیا ہے علی نے کوئی نماز قضا نہیں کی. سبحان اللہ. یہ ہے علی کی نماز. علی امام المتقین ہیں بلا شک. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی پھر آج جو لمحے میری محبت میں گزر گئے وہ کیسے قضا ہو جائے گی؟ حضور اکرم باہر تشریف لائے، سورج کو اشارہ کیا، سورج دوبارہ طلوع ہوا، پہاڑوں پر روشنی آئی اور علی نے نماز ادا کی. اطاعت رسول میں کیا کہنے، وہ مقام آپ کو حاصل ہے کہ آپ فنا فی ذات رسول ہیں، اور اسی مقام نے آپ کو امت کے لیے رہنما بنا دیا، مینارہ نور بنا دیا. امت آپ سے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو زبان علی سے سمجھتی ہے، کیا بات، علی کے انداز سے سیکھتی ہے. جبھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت. کہ قرآن سے استفادہ کرنا اور جب قرآن کو سمجھنا ہو تو میرے ان قریب رہنے والوں کی عادات و اطوار کو دیکھنا، ان کی اتباع کو دیکھنا. کیا بات. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بلند شان ہے، بلند مقام ہے. ذات مصطفیٰ کی قربت نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنا دیا اور انہوں نے مثال قائم کی کہ اطاعت کہتے کسے ہیں، اتباع کہتے کسے ہیں. اس میں سوال و جواب نہیں ہوتا، اس میں بحث و مباحثہ نہیں ہوتا، بس اطاعت کی جاتی ہے. اور جب اطاعت میں جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں، اور اس طرح شامل حال ہوتی ہے کہ جب تک نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا مولائے کائنات کی محبتوں کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا. کیا کہنے، کیا بات ہے. بلا شبہ شہید محسن نقوی نے کہا تھا، وہ جملہ دہرا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ شب ہجرت علی المرتضیٰ یقین کے بستر پر بھروسے کا تکیہ لگا کر اعتماد کی چادر اوڑھ کر سو گئے تھے. تو بلا شبہ ہمارے لاکھوں سلام ہوں ذات گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر. میں چاہوں گا کہ میں آپ سے رخصت چاہوں، لیکن یہ رخصتی دراصل کل کے پڑاؤ تک کے لیے ہے. ضربت کا عنوان کھل چکا ہے، ہم شہادت تک آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ 3 روزہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے. میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے. رخصت ہوتے ہوئے ہم آپ کو ایک سلام کے ہمراہ چھوڑے جا رہے ہیں. آواز ہوگی استاد انتظار حسین خان صاحب کی، اور اس سلام کے ساتھ ہم اپنی پلکوں پر آنسو سجائیں گے، اس لیے کہ مولا آپ ہمیں یاد آتے تھے اور بہت یاد آئیں گے. علی کے بعد علی کے بعد نوح کنا ہے مسجد کوفہ علی کے بعد نوح کنا ہے مسجد کوفہ علی کے بعد ہے سوگوار عرض مدینہ علی کے بعد غمگین ہے اذان تو مغموم ہے نماز غمگین ہے اذان تو
آنسو بہا رہا ہے مصلی علی کے بعد، آنسو بہا رہا ہے مصلی علی کے بعد، سجدے میں روزے دار کو مارا لعین نے، سجدے میں روزے دار کو مارا لعین نے، سجدوں کے لب پہ ہے یہی نوحہ علی کے بعد، توحید کی بقا کی ضمانت وہ بن گیا، توحید کی بقا کی ضمانت وہ بن گیا، ایسا کیا حسین نے سجدہ علی کے بعد، ایسا کیا حسین نے سجدہ علی کے بعد، کرب و بلا میں کوفہ بازار شام میں، کرب و بلا و کوفہ بازار شام میں، در در پھرا رسول کا کنبہ علی کے بعد، در در پھرا رسول کا کنبہ علی کے بعد، قرآن کی آیتوں میں ہے ماتم بپا سہیل، قرآن کی آیتوں میں ہے ماتم بپا سہیل، مصروف غم ہے خانہ کعبہ علی کے بعد، نوحہ کنا ہے مسجد کوفہ علی کے بعد۔